والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث جو ہے وہ 1628 سے لے کر 1631 تک ہوگی۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ متفق علیہ حدیث ہے، ان کے بخاری میں موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔ فرمایا تم راستوں میں نہ بیٹھو اور راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ذہنی آسودگی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب تھا کہ کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد کہ ہم کچھ وقت گزارنے کے لیے یہاں راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، حال احوال ہو جاتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے اور ہماری بیٹھنے کی غرض و غایت اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو پھر ان راستوں کا حق ادا کرو، راستوں کا حق ادا کرو۔ آپ حضرات اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ماں باپ کا ہی حق ہوگا، بیوی بچوں کا ہی حق ہوگا، بہن بھائی کا ہی حق ہوگا یا پڑوسی کا ہی حق ہوگا۔ ہم تو ان حقوق کے بارے میں جانتے تھے، مگر میرے قریب آ کر ارشاد فرمایا اگر تم نے راستوں میں بیٹھنا ہے نا تو راستوں کا حق ادا کرو۔ کیا حق تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے بیٹھنا ہے، پہلا حق کیا ہے؟ اپنی نگاہ کو جھکا کے بیٹھو، نگاہ کو نیچے رکھ کے بیٹھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں تم ہر آنے والے کو گھور گھور کے دیکھتے رہو، جس طرح ہمارے معاشرے اور کلچر کا حصہ ہے، ہر آنے والے کو ہم گھور کے دیکھتے ہیں۔ گھورنے سے مراد نظر بھر کے دیکھتے ہیں، اور اس نظر میں اپنی نفسانی خواہشات شامل ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہا اگر تم راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو پھر دیکھو راستے میں سے تکلیف دہ شے جو ہے اس کو ہٹا دینا ہے، راستے میں سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا ہے، لوگوں کو سلام کرنا ہے۔ اب تیسرا حق سمجھایا جا رہا ہے، یہ نہ تم وہاں بیٹھ کے گپے شپے مارتے رہو، تم نے وہاں بیٹھ کے بھی کچھ کام کرنے ہیں۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پر کہ تم نے بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر تم یہ چار کام کرو گے تو تم نے راستوں کا بیٹھنے کا حق ادا کر دیا۔ اگر تم یہ کام نہیں کر رہے چار، پھر تم نے حق ادا نہیں کیا، پھر بہتر ہی ہے کہ تم راستوں میں نہ بیٹھو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جنت میں جہاں جاتا ہے ٹہل رہا ہے۔ ارے بولی نا سبحان اللہ۔ جنت کے کبھی اس حصے میں جا رہا ہے، کبھی اس حصے میں جا رہا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، جہاں جی چاہتا ہے گھومتا پھرتا ہے۔ حضور نے یہ بات کو بیان فرمائی، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ اجر کس وجہ سے اسے دیا؟ یہ مقام و مرتبہ اسے کس سبب سے مل گیا؟ میرے قریب آ کر ارشاد فرمایا وہ لوگوں کے راستوں سے چیزوں کو ہٹا دیا کرتا تھا، رکاوٹیں دور کی ہیں تو اللہ نے جنت میں بے روک ٹوک گھوم رہا ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ سچ بتائیے گا کیا ہم راستے ہٹا رہے ہیں، رکاوٹیں یا کھڑی کر رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ پر ہے۔ اگر ہٹا رہے ہیں، لوگوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں تو پھر تو ثواب کے حقدار ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہم رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں
تو پھر سوچئے پھر ہمارا انجام کیا ہوگا، پھر ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اگلے حدیث مبارکہ جو کہ اس سے ملتی جلتی ہی ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب نگاہ پڑ جائے، جو پہلی نگاہ پڑی اس نگاہ کو پھیر لو، جو پہلی نگاہ پڑ گئی کسی پر بھی اس نگاہ کو پھیر لو، یہ نہ ہو کہ نگاہ پڑ گئی پھر اس کو دیکھتے ہی رہیں، یہ بد اخلاقی ہے، یہ انسان کے کردار کو بولیے خراب کرتی ہے، اس کے وقار میں کمی لے کر آتی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد میں، ترمذی میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ فرماتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو حضرت میمونہ بھی موجود تھی، اب دو ازواج مطہرات جمع تھی ایک ہی گھر کے اندر۔ کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد حضرت ابن مکتوم آ گئے، جو صحابی رسول ہیں، مؤذن رسول ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مؤذن رسول ایک ہی تھے، حضرت بلال نہیں، دو تھے۔ ابن مکتوم جو نابینا تھے وہ سامنے آ گئے اور ازواج مطہرات باتیں کر رہی ہیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا تم ان سے پردہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ ابن مکتوم تمہارے سامنے موجود ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ازواج مطہرات سے کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو مومنوں کی مائیں ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، تم ان سے پردہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہ کیا، فرمایا وہ تو نابینا ہے پر تم تو آنکھ والی ہو، بھئی وہ نابینا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ رہی ہو نا، تو لہذا تم سے پردہ کرو۔ اب پردے کی اہمیت کس قدر اجاگر کی رہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ غیر محرم کو عورت کو مرد ہی دیکھے، عورت کا بھی دیکھنا منع ہے۔ جس طرح ہم ایک دوسرے گھروں میں آتے جاتے ہیں دعوتوں میں، کہیں دوست احباب کے یہاں پر کیا کہتے ہیں ہمارے، ارے تو میرا بیٹا ہے، تجھ سے کیا پردہ؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولیے تو، میں کوئی آسمانی باتیں تو نہیں کر رہا نا آپ سے، بھئی تجھ سے کیا پردہ؟ یہ مومنوں کی ماں سے حضور فرما رہے ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، وازواجہ امہاتہم، قرآن نے خود کہا مومنوں کی ماں ہیں۔ حضور فرمائے تم سے پردہ کرو، تو ابن مکتوم کی بھی ماں تھی، اس سے ہی پردے کا حکم دیا۔ تو آج ہمارے گھروں میں جو پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے رحمتیں نازل ہوں گی؟ ہے جی، اللہ کے رسول خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر ہمارا یہ عمل تو وہ نہیں ہے نا جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے یہ عمل وہ ہے جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو رہا ہے، تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آخری بات اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، بس مجھے دیکھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ جب سسر گھر میں آتا ہے نا، سسر تو کہتے ہیں تیرا سسر آ گیا، ایسے پردہ کرو، ہے جی۔ ہماری برادریوں میں، ہمارے محلوں میں سسر سے پردہ، اور جو دیور ہے اس سے پردہ ہی نہیں۔ الٹ ہو رہا ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے، کس سے پردہ ہے؟ دیور سے پردہ ہے۔ سسر سے پردہ کراتے اور دیور سے پردہ نہیں کراتے، تو یہ بھی خرابی کا باعث ہے۔ تو لہذا کیا کریں گے کہ دیور سے پردہ کرائیں گے اور سسر سے پردہ نہیں کرائیں گے، کیونکہ اس کے باپ کے حکم ہے۔ اب پردے کا مطلب یہ نہیں کہ سسر سے پردہ نہیں ہے جی، مولوی صاحب نے کہہ دیا، امام صاحب سے سن لیا، اب جو چاہے وہ جو کرتی پھرے، ایسا ہرگز بولی ہے نہیں ہوگا۔ تو لہذا عورت ہے چھپانے کی چیز، اس کو چھپا کے ہی رکھیں گے۔ ایک مثال دے دوں،
تاکہ سمجھ جاؤ گے آپ. میں نے اس سے پہلے بھی اس بات کا جواب دے چکا ہوں. بعض نوجوان نے کہا تھا کہ عورت کو اتنا چھپا کے کیوں رکھتے ہیں, اور مرد ایسے گھومتا پھرتا رہتا ہے. دیکھو کبھی آپ لوہار مارکیٹ گئے ہیں؟ ارے بولیے تو, گئے ہیں نا؟ کتنا لوہا پڑا ہوتا ہے, دیکھا ہے آپ نے؟ بارش ہے, بوند ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, سردی گرمی, باہر پڑا ہوا ہے, زنگ لگ رہا ہے. اور سونے کو اگر ایک بالی بھی ہوگی نا سونے کو, تو الواری میں چھوٹا باکس, پھر اس باکس میں بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ بالی, پھر اس میں بھی تہابی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عورت ہے سونا, سونے کو چھپا کے رکھتے ہیں, دکھانے کی نہیں ہوتی. تو جو چیز دکھانے کی نہیں ہوتی اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو ہم نے دکھانا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کے کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.